الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم اور قبول کر لیا ان سے ان کے رب نے انی لا یضیع عمل عاملا کہ میں نہیں ضائع کرتا کسی عامل کا عمل، کسی محنت کرنے والے کی محنت کو میں ضائع نہیں کرتا، منکم تم میں سے، من ذکری او انسا کے مرد ہو یا خواہ مرد ہو یا عورت، کہ قبول کر لیا اللہ نے تم سے دعاؤں کو، اور کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل اللہ ضائع نہیں کرتا، وہ کیسا بھی عمل کرے اللہ کے راستے میں، وہ جو عمل کرے اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے خواہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارکم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا اور ستائے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا اور جو لڑے اور مارے گئے، لا اکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، ولا ادخلنہم جناتن تجری من تحتہا الانہار، اور ضرور انہیں داخل کریں گے ان باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اجر بالکل بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، جو اس طریقے سے ہجرت کرے کہ وہ سیر و تفریح کے لیے ہجرت نہیں کی، بلکہ اخرجوا من دیارہم، کہ اپنے گھروں سے جبراً نکالے گئے، واوذوا اور بہت زیادہ ستائے گئے میرے راستے میں، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، قتل بھی کیا اور مارے بھی گئے، تو اللہ ان کے ساتھ کیا کریں گا کہ ان کی تمام برائیوں کو دور کر دیں گا، ان کے گناہوں کو دور کر دیں گا، اور انہیں ایسی جگہ داخل کریں گا باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، ثوابا من عند اللہ، کے یہ بدلہ ہے اللہ کے نزدیک، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا، نہ دھوکے میں ڈالے تقلب چلنا پھرنا، الذین کفروا کافروں کا، فی البلاد شہر میں، جو شہر میں تمہیں کافر چلتے پھرتے اچھے ہنستے وستے تمہیں نظر آتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کا بسنا شہروں میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیسے اچھے سے ہنس رہے بس رہے، کیسے پھل پھول رہے، دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں، متاعن قلیل، کہ وہ فقط تھوڑا سا متاع حاصل کر رہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ثم مأواہم جہنم، تو پھر آخر میں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، یہاں دنیا میں کتنا بھی عیش کر لے اس کا متاع کیسا ہے، اس کا فائدہ کیسا ہے؟ قلیل، تھوڑا ہے، اور آخرت میں کیا ان کے لیے؟ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، ان کے لیے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزولا من عند اللہ، تو مہمانی اللہ کی طرف سے، کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان لوگوں کے لیے باغات ہے، جنت ہے، اور مہمانی ہے اللہ کے یہاں، ان کے یہاں مہمانیاں ہیں، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے ابرار نیکوکاروں کے لیے، نیک بختوں کے لیے اللہ کے پاس بہت اچھی چیزیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک جو اہل کتاب میں سے ہے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا، تو اہل کتاب میں سے ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ پہ نازل کیا یعنی قرآن پہ ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ، جو کچھ ان پر اترا یعنی تورات اور انجیل پر بھی ایمان لائے، خاشعین للہ، اور جو خاشی عاجزی والے، اللہ سے خشیت رکھنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، جنہوں نے آیتوں کے بدلے کوئی قیمت نہیں لی، ثمنا قلیلا، تھوڑی بھی، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے ان کے رب کی طرف سے، ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہ آخری آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مضبوطی سے مقابلہ کرو، ورابطوا، اور لگے رہو، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ جو آخری آیت ہے اس میں کیا کہا کہ صبر کرو اور مصابرہ کرو، کہ سامنا کرو، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور رابطو، تیار رہو۔ اب دیکھو صبر کے کیا معنی ہے؟ صبر کے معنی ہے روکنے اور باندھنے کے۔ صبر کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ رک جانے اور بندھ جانے کے، روکنے اور باندھنے کے ہوتے۔ اور صبر کتنے چیزوں پر ہے؟ صبر 3 چیزوں پر ہے۔ صبر پہلا جو ہے صبر علی الطاعات، یعنی اطاعت پر، یعنی
فرما برداری پر صبر کرنا، یعنی جن کاموں کا اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کی پابندی کرنا، چاہے وہ اپنے نفس پہ شاق کیوں نہ گزرے، یعنی اطاعت پہ صبر، کہ نہیں سردی ہے نہیں بھی نماز پڑھے جا رہی، روزہ، جتنی بھی چیزیں ہیں جس کا اطاعت کرنا ہم پہ لازم ہے، وہ ہمارے نفس پہ شاق بھی گزر رہے تو بھی وہ کرنا، یہ پہلا صبر ہو گیا۔ دوسرا صبر عن المعاصی، یعنی معاصی یعنی گناہ، کہ جن کا کرنے کا اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کے طرف نفس کتنی بھی راغب ہو، وہ نفس کے لیے کتنی بھی لذت والی چیزیں کیوں نہ، اس سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر ہے مصائب، صبر علی المصائب، کہ مصیبتوں پہ صبر، کہ صبر، اور اب جو تکلیفیں آئی، جو پریشانیاں آئی تو اس پر اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا، یہ تیسرا صبر ہے۔ اب مصابرت کیا ہے؟ یہ بھی صبر سے بنا ہوا ہے، یعنی دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ صبر تو ایک ہو گیا، مصابرت کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا۔ اور مراتبہ کیا ہے؟ یعنی اس کے معنی ہے کہ اپنے تیار رہنا، اور اس کے لیے عربی میں کیا ورڈ آتا ہے؟ مرابطہ، یعنی اپنے گھوڑوں کو باندھنا، گھوڑوں کو سادھنا، کہ گھوڑوں کو تیار رکھنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تیار رہنا، اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا کہ ہم اللہ کے راستے میں جب موقع ملا نکل جائیں گے، یہ اس کا وہ ہوا۔ تو رابطہ اور مراتبہ کی بہت زیادہ پھر آگے میں بہت زیادہ ترغیب ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلنا یا مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، ان سب کے بہت زیادہ فضائل ہیں، کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط، یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات کا رباط، یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ اگر کوئی اپنے ملک کی دشمنوں سے حفاظت کرا تو یہ بھی اس میں آ گیا۔ مسلمانوں کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دوسرے دن کرنے کا ثواب 100 سال کے مسلسل روزے شب بیداری سے افضل، رمضان میں ایک دن کا رباط افضل اور اعلیٰ 1000 سال کے صیام و قیام سے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، تمہارے درجات بلند کر دے۔ وہ چیز ہے وضو کو مکمل طور پر کرنا، وجودے کے سردی یا کسی زخم، درد وغیرہ کے سبب اعضاء وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، مسجد کی طرف کثرت سے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا ذالک الرباط، یعنی یہی رباط ہے، یہی فی سبیل اللہ، یعنی تکلیف تھی، سردی تھی، موسم خراب تھا، مشکل جا رہا تھا، تو بھی وضو بنا کے نماز کے لیے نکلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، یہ بھی رباط کے برابر اجر ہے، لیکن درجہ جو انسان فزیکلی کر رہا ہے، وہاں جا کے جہاد کر رہا ہے یا سرحدوں کی حفاظت، وہ درجہ ہے۔ ایک حدیث کی روح سے امید ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کی پابندی کرے، اللہ اس کو بھی عظیم ثواب اجر عطا کرے گا۔ فائدہ اس میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل اوپر آ چکی۔ دوسرا مصابرہ ہے جو کفار سے مقابلہ اور مقاتلہ کے وقت ہوتا ہے۔ تیسرا حکم مرابطہ کا ہے جو کفار سے مقابلے کا احتمال اور خطرہ لاحق ہونے کے وقت ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں تقوی کا حکم ہے کہ ان سب کاموں کی روح اور قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ الحمدللہ سورہ ال عمران آج ہمارا مکمل ہوا۔